رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا یہ ہے، ما وہ چیز، لدی عتید جو میرے پاس تیار ہے، القیا حکم ہوگا ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار ہر ناشکرے کو، عنید ضدی کو، مناع للخیر نیکی سے روکنے والے کو، معتد حد سے تجاوز کرنے والے کو، مریب شک میں ڈالنے والے کو، الذی وہ شخص، جعل مع اللہ بنا رکھا ہے جس نے اللہ کے ساتھ، الہًا آخر اوروں کو بھی معبود، فَأَلْقِيَاهُ پس ڈال دو اس کو، فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ سخت عذاب میں، قَالَ قَرِينُهُ کہے گا اس کا ساتھی، رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار، مَا أَطْغَيْتُهُ میں نے نہیں اس کو سرکشی میں ڈالا، وَلَكِنْ كَانَ البتہ یہ تھا ہی، فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں، قال اللہ رب العزت فرمائیں گے، لا تختصموا لدی مت جھگڑو میرے سامنے، وقد قدمت اور تحقیق میں بھیج چکا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید سزا سے ڈرانے کے ساتھ، ما یبدل القول نہیں تبدیل کی جائے گی بات، لدیہ میرے پاس، وما انا بظلام للعبید اور نہ ہی میں ہوں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ سورہ قاف کے ابتدائی رکوع میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے 3 انکار بیان فرمائے، اس کے بعد اپنی قدرت کی 3 بڑی نشانیاں ذکر فرمائی، آسمان، زمین اور بارش کے پانی کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی دعوت فکر تھی کہ اس ذات کا انکار کر رہے ہوں جو آسمانوں کو بنانے والی ہے، جو زمین کی صورت میں ایک بہترین فرش تیار کرنے والی ہے، جو تمہاری ضرورتوں کے پیش نظر آسمان سے بارش برسانے والی ہے۔ اور پھر یہی سلسلہ دعوت فکر کا اگلے رکوع میں بھی جاری رکھا اور فرمایا اگر زمین و آسمان میں بھی غور و فکر کا موقع نہیں ملا تو اپنی ذات میں ہی غور کر لے کہ ہم نے انسان کو کس طرح وجود عطا کیا۔ تو اللہ نے انسان کی تخلیق سے لے کر اس کی زندگی کے مراحل، اس کی موت کا منظر اور پھر سور کے پھونکے جانے کا منظر بھی بیان فرمایا اس رکوع کے اندر، جو پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب میدان محشر میں جب ہم اٹھیں گے اس وقت کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، خصوصاً مجرمین کے لیے، اللہ کی باغیوں کے لیے اس وقت کا منظر کیا ہوگا، آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ جب اللہ کے حضور بندے کو پیش کیا جائے گا، پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کو ہانک کے لے جا رہا ہوگا، جیسے دنیا میں مجرم کو بیڑی سے باندھے ہوئے، ہتھکڑی سے باندھے ہوئے ایک سپاہی لے کر جاتا ہے، ایسے ہی ایک فرشتہ اسے پکڑ کر لے جا رہا ہوگا، اور دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں فائل ہوگی جس میں اس کی نیکی اور بدی درج ہوں گی۔
اب جیسے ہی اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ان میں سے وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں فائل موجود ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دے گا. وقال قرینہ، یہاں قرین ساتھی کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جس کے پاس اعمال نامے کی فائل موجود ہوگی. وہ کہے گا اس کا ساتھی، ھذا، یہ ہے، ما، وہ چیز، لدی عتید، جو میرے پاس بالکل تیار پڑی ہے. اس کے اندر اس کے اعمال نامے میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہیں، سب کا سب ریکارڈ موجود ہے. یہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی فائل. اب جیسے ہی فائل پیش ہوں گی تو دنیا کے منصف کو تو چیک کرنے میں ٹائم چاہیے، لیکن اللہ کی ذات تو پہلے سے واقف ہے. فائل تو صرف اتمام حجت کے لیے ہے کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے انکار نہ کرے، اسے دکھا دیا جائے کہ تو نے کب اور کس موقع پر یہ گناہ کیا. اب جب فائلیں پیش ہو جائے گی تو اللہ فرمائیں گے مجرموں سے متعلق فرشتوں سے، القیا فی جہنم، ڈال دو تم دونوں اس جہنم میں. کس کو ڈال دو؟ اب اگلے الفاظ قابل غور ہیں. اگرچہ یہ دائمی جہنم کافروں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے کافر کی یہاں 5 برائیاں بیان فرمائی ہیں. اب ایک ایک برائی کا ذکر ترجمے میں بھی آپ کے سامنے آ چکا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں یہ کافروں والی برائی ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. کافروں کی اللہ نے 5 برائیاں بیان کی، یہ 5 جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ کفر مغلظ بن جاتا ہے. ایسا شخص دائمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں نے اپنے غور یہ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کام ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. اگر ہے تو آج سے توبہ کر کے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے. جی تو فرمایا ڈال دو جہنم میں کس کو؟ کل کفار، ہر ناشکرے کو. پہلی برائی کافر کی کہ کافر کیا ہوتا ہے جی؟ ناشکرا ہوتا ہے. اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی جس نے اسے بھی بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کو ہی اکیلا رب تسلیم کرنے کو تیار. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اس سے بڑی ناشکری کائنات میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو ناشکری کرنا یاد رکھیے یہ کس کی عادت ہے جی؟ شیوا ہے کس کا جی؟ کافروں کا. مسلمان کا شیوا حالات تھوڑے سے ٹائٹ کیا ہوئے، تھوڑی سی مہنگائی کیا آئی کہ ہم نے تو شکووں پہ شکوے شروع کر دیے، گویا ساری زندگی میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. وہ رب جب دے رہا ہے تو کبھی کبھی رسی کھینچ کر بھی آزما لیتا ہے. رزق اگر کشادہ بھی کرتا ہے تو تنگ بھی کرتا ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اہل ایمان کے لیے اللہ نے زندگی کی حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالت بھی 2 طرح کی رکھی. ہمیشہ خوشی نہیں، کبھی خوشی رہے گی تو کبھی غم بھی آئے گا. اللہ نے دونوں حالتیں رکھی ہیں. سارے انسان خوش بھی نہیں، سارے غم میں بھی نہیں. کسی کو اللہ نے خوشی دے رکھی ہے، آج خوشی ہے تو کل اس کے گھر میں بھی ماتم بھی آنا ہے، کل اس کے گھر میں بیماری نے بھی آنا ہے، فاقے نے بھی آنا ہے. تو حالتیں بھی اللہ نے 2 رکھی، خوشی اور غم. اور عمل بھی اللہ نے 2 دیے ان دونوں مواقع کے لیے. فرمایا خوشی آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اور غم آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکوے نہیں، صبر کرنا ہے. اور اس حوالے سے صبر کے متعلق اس سے قبل بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ بسا اوقات ہم بغیر کسی آزمائش کے ہوتے ہوئے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر والا بنا. تو صبر کی بغیر کسی آزمائش کے، آزمائش آ جائے، بیماری آئی ہوئی اللہ نہ کرے، کوئی صدمہ آ پہنچا ہے تو پھر تو دعا کریں اے اللہ مجھے اس موقع پر صبر کی توفیق عطا فرما. لیکن آزمائش آئی ہوئی نہیں ہے تو ویسے صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ سے صبر کی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ صبر کیا جاتا ہے غم پر. تو صبر کی توفیق تجھے تب ملے گی جب پہلے اللہ تجھے غم دیں گے، غم دینے کے بعد اس پر صبر دیں گے. اس لیے اللہ سے صبر کی دعا نہ مانگو، اللہ سے نعمت کی، شکر کی دعا مانگو کہ شکر کو نعمت لازم ہے، اللہ پہلے نعمت دیں گے پھر شکر کرنے والا بنائیں گے. تو اس لیے صبر کی دعا نہیں مانگنی، صبر کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز نہیں.
جب اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے تو صبر کیجئے. تو دو حالتیں اور دونوں حالتوں کے عمل بھی، خوشی میں شکر ہے، غم میں صبر ہے. تو مومن کا کام یہ ہے، جبکہ کافر کا کام وہ ہر چیز کے اندر اپنے رب کی ناشکری سے لے کر ہر ایک کی ناشکری کرتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جو شخص من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ احسانات کا معاملہ چلتا رہتا ہے، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، میاں بیوی کے آپس میں، چھوٹوں کے بڑوں کے، ہر ایک کے آپس میں ایک دوسرے سے احسانات کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب کوئی احسان کرے کسی پر تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کا بھی کیا کریں جی، شکر ادا کریں. اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اگرچہ حقیقت میں شکر کس کا ہے جی؟ صرف اللہ کا. لیکن بندے کا شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کے الفاظ ادا کرنا، یہ بھی لازم ہے. فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اپنے رب کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کرے گا. تو اس لیے عادت بنائے اپنی جزاک اللہ کہنے کی. تو بہرحال فرمایا پہلی بری عادت جی کافروں کی، تو فرمایا ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے کو. کون سا ناشکرا؟ ساتھ ہی دوسری برائی آ گئی، عنید، جو بڑا ضدی ہے، ڈٹ گیا جس بات پر. قرآن کی آیت بھی سنا دو، نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث سنا دو، میری سمجھ میں نہیں آتی، سنت عمل بدلا دو، نہیں یہ برادری کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو ڈٹ جائے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جس کے اندر یہ خصلت موجود نہیں، تو ضدی بھی کافر ہوتا ہے. مسلمان میں اللہ نے ضد نہیں رکھی ہے. مسلمان ہر موقع پر، آج فلسطین کے مسئلہ ہی کو لے لیں، اب کافر ڈٹا ہوا ہے. ایک طرف پوری دنیا کہہ رہی ہے لیکن وہ مظالم سے باز آنے کو تیار، جبکہ وہ بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ قابض ہے، اس کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ حقداروں کو محروم کر رہا ہے. اور مسلمان آج بھی تیار ہیں، اگر وہ بدبخت صلح کر لے تو مسلمان ان کے ساتھ پھر بھی جو ہے بیٹھ کر یہ کہنے کو تیار ہے تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ہمیں کچھ نہ کہو، بیت المقدس کی طرف نہ آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اپنی جگہ پر رہو. تو مسلمان ہمیشہ صلح جو ہوتا ہے ضد اور ہٹ درمی کی طرف نہیں جاتا. تیسری برائی کافروں کی بیان فرمائی، مناع للخیر، اچھائی سے منع کرنے والا، اچھائی سے روکنے والا. اب اس کے اندر ایک تو ہے الفاظ کے ذریعے روکنا، کسی کو بھی نیکی کرنے والے کو. مثلا ہمارے ہاں اب جیسے داڑھی کی سنت ہے یا اور بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو معاشرے میں انتہائی مفقود ہوتی جا رہی ہیں، تو بسا اوقات برادری بھی ان چیزوں میں رکاوٹ ہوتی ہے. اگر کسی جوان کو شوق ہو جائے رکھنے کا تو برادری والے کہتے ہیں یہ اچھی نہیں لگتی آپ کے ساتھ بات. یہ منع للخیر ہے، نیکی سے روکنا. ایسے ہی نیکی سے ایک روکنا عمل کے ساتھ ہے. مثلا آپ نے کانوں میں آواز سن لی کہ مسجد سے اذان ہو گئی، اب نماز کا ٹائم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسی وقت میں اپنے مہمان کے لیے گھر میں کھانا لگا دیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی جماعت سے محروم ہوں گے، آپ نے اپنے عمل سے مہمان کو بھی محروم کر دیا. یا آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، آپ نے اذان سن رکھی ہے لیکن دکان آپ کی کھلی ہے، آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ مسجد جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہے. یہ بھی منع للخیر میں داخل ہے، اچھائی سے روکنے کے اندر. تو اس لیے زبان سے بھی اچھائی سے منع نہیں کرنا اور عمل سے بھی اچھائی سے منع. اگر دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھائی سے روکنے والے نہ بنے. یہ کافروں کی عادت ہے. چوتھی عادت کافروں کی برائی، معتدن، حد سے گزرنے والا، تجاوز کرنے والا. کوئی بھی مسئلہ آئے وہاں پر اس نے بس حدود کو، جیسے معذرت کے ساتھ محبت کرنا انبیاء سے، اولیاء سے، اہل اللہ سے، یہ عین ایمان ہے. لیکن اس محبت میں بھی شریعت نے ہمیں ایک لائن لگا کر، ایک باؤنڈری لگا کر لمٹ دے دی ہے، بس یہاں تک آنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اب نصارہ نے کیا کیا؟ محبت کی حضرت عیسیٰ سے، لیکن محبت میں وہ اس لائن کو کراس کر گئے اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ رب کے ساتھ یہ شریک ہیں، یا معاذ اللہ رب کے یہ بیٹے ہیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت میں ان کو اتنا بڑھایا، حد سے تجاوز کر کے کہ اللہ کے برابر لے جا بٹھایا.
تو وہ حد سے آگے نکل گئے، اس لیے جناب وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو اس لیے ہم نے کسی بھی معاملے میں، ایسے ہی آپ نماز لے لیں، عشاء کی نماز مقیم آدمی کے لیے کتنی رکھتے ہیں جی، اور مسافر کے لیے 2۔ اب آپ شرعی سفر میں بھی ہوں لیکن آپ کے جذبات ماشاءاللہ بڑے بلند ہیں، آپ کہتے ہیں جی تھکاوٹ والا سفر تھا نہیں، میں تو 2 نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، جبکہ آپ پڑھ بھی اپنی رہے، کسی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے۔ اب اگر وہاں آپ 2 کی بجائے 4 پڑھتے ہیں تو آپ معتدل میں داخل ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے۔ شریعت آپ کو کہہ رہی ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سفر میں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں، 2 پڑھیں۔ آپ مقیم امام کے پیچھے ہیں تو وہاں گنجائش ہے آپ امام کی اتباع میں 4 پڑھیں گے، لیکن اکیلے ہیں یا مسافر امام کے پیچھے ہیں تو پھر 2 سے زائد ظہر، عصر اور عشاء میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس سے آگے پڑھیں گے۔ حالانکہ نماز ہے لیکن اس میں بھی آپ کو تجاوز کی اجازت، 4 رکعت ہیں تو 5 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی ہے بس اسی پر، چونکہ یہی حکم ہے شریعت کا۔ اور 5ویں برائی کافروں کی، مرید شک میں ڈالنے والا۔ آج کل کے اس دور کے اندر آسان بتلا دوں اس کو سمجھنے کے لیے، جو حضرات سوشل میڈیا پر، یہ جہلم کی ایک سرکار ہے مرزا علی پلمبر صاحب جی، ان کو جو حضرات سنتے ہیں وہ اچھی طرح، شاید آپ میں سے بھی کوئی بڑا متاثر ہو معذرت کے ساتھ، لیکن مرید کا معنی ہے کسی کو حق کے بارے میں شک میں ڈالنے والا۔ اب وہ ایسی چیزیں اٹھا کے لا رہا ہے اور اچھے بھلے انسانوں کو قرآن کی آیات کے بارے میں، صحابہ کی ذات کے بارے میں، اہل بیت کی ذات کے بارے میں شک میں ڈال رہا ہے۔ تو ایسے مواقع سے، یہ بھی کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ان 5 خصلتوں والا جو بھی شخص ہے اسے جہنم میں ڈال دیں۔ اب یہ شخص ہے کون؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ فرمایا یہ وہ ہے الذی، وہ شخص ہے جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ ایک اور معبود، یعنی یہ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ برائیاں جب جمع ہو گئی تو اس کی انتہا کیا ہے جی؟ شرک، کفر تک پہنچ جائے گا بندہ۔ تو ظاہر بات ہے ایسے شخص کے لیے تو کوئی معافی نہیں۔ فرمایا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں یا جہنم کی آگ میں۔ قَالَ قَرِينُهُ، اب جب جہنم میں ڈالنے کا حتمی فیصلہ ہوگا تو ایک اور ساتھی اس کا آ جائے گا۔ اب یہ ساتھی کون ہے؟ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی، کرامن کاتبین کے علاوہ ایک فرشتہ دعوت حق دینے کے لیے، اور ایک شیطان جو اس کو برائی کی طرف بلانے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب یہ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسانوں میں تو آپ کی ذات اقدس بھی ہے، تو کیا اللہ نے آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان مقرر فرما رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں مقرر ہے، لیکن وہ میرے تابع ہیں، وہ میرے اوپر کسی اعتبار سے بھی حاوی نہیں ہو سکتا، میں جو چاہتا ہوں وہ، لیکن تمہارے اوپر وہ حاوی ہے، تمہیں وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، مجھے وہ اس طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اب ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے۔ اب کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا، ویسے انسان کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہے، اچانک کہیں بیان سنا یا کہ کسی بھی موقع پر کوئی چیز بنیاد بنی اور دل میں خیال آیا کہ آج کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ برائی سے بچنے کا، نیکی کا جو خیال آتا ہے کہ پیچھے سے ڈالنے والوں اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے یہ فرشتہ ہے، یہ انسان کے دل میں القاء کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ کام کر لو، لیکن ہم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اور برائی کے بھی اسی طرح خیالات آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو برے خیال آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ شیطان ڈال رہا ہے دماغ کے اندر۔ تو یہ دونوں ساتھی ہر وقت موجود ہیں، تو یہاں اسی شیطان کا ذکر ہے۔ قال قرینہ، جب اللہ جہنم میں ڈالیں گے کہ شیطان کو بھی ڈال دو، ساتھ اس کے ماننے والے کو بھی ڈال دو، تو شیطان کہے گا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتو، اب ہے ابلیس، لیکن جانتا وہ بھی ہے کہ پالنے والا صرف کون ہے جی؟ ہاں جی، پالن ہار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔
تو فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، یہ شیطان کہہ رہا ہے، ما اطغیتہ، اس شخص کو میں نے سرکش نہیں بنایا، گمراہ نہیں کیا میں نے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تو میرے ہاتھ کیوں لگتا یہ قرآن پڑھتا تو میرے ساتھ ہاتھ کیوں لگتا یہ جو ہے نماز کی طرف آتا تو میرے ہاتھ کیوں لگتا ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ ان راستوں پر نہیں گیا تو یہ خود آیا ہے میرے پاس، تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ قصور اس کا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس موقع پر، قال، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، اب تم دونوں میرے پاس نہ جھگڑو، یہاں جھگڑا کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہارے پاس بھیجی تھی ڈر کی خبر، وعید کہتے ہیں ڈرانے کے لیے خبر جو استعمال کی جاتی ہے، تو فرمایا میں نے وعید تمہارے پاس دنیا میں بھیج دی تھی، ما یبدل القول لدی، اب تمہاری بات تبدیل نہیں کی جائے گی میرے پاس، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گمراہی لے کر آئے اور آج معذرت کر دو اور میں تبدیل کر دوں، نہیں، وما انا بظلام للعبید، اور فرمایا میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ پاک حق کی معرفت نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی رسوائی اور ذلت سے حفاظت فرمائے۔